کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحیح حدیث میں ہے 10 صدیاں گزر گئی تھیں، اللہ کی عبادت میں کسی شرک کا تصور اور نام و نشان موجود نہیں تھا۔ لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ وحدت الشہود جو ہے یہ کیا بیسیکلی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، یہی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جتنا زیادہ اہم یہ عقیدہ توحید تھا نا، امت مسلمہ نے من حیث الامت اس کو اتنا غیر ہم سمجھا ہوا ہے۔ کیا بیسیکلی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ امت کے لیے اللہ کے جلیل القدر بندے، پیغمبر، نبی اور رسول اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء، ان کے عقیدے میں شرک کی معمولی سی ملاوٹ ہو جائے، ان کے سارے اعمال برباد، ہم کس بات کی مولی؟ نقطہ توحید سمجھ تو آ سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ پیغام حجت الوداع کی سیریز جو 10 روزہ پروگرام ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی، آج تیسرا پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع عقیدہ توحید اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات، اور یہ عقیدہ توحید پیغام حجت الوداع کی روشنی میں تو منشور اعظم کہلاتا ہے۔ آج جو ہماری مہمان شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، میری پہلی مہمان شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی مذہبی اسکالر مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ایک مذہبی اسکالر اور اس کے ساتھ ساتھ ناظم تحریک دعوت و توحید پنجاب، میری مراد مولانا کاشف منظور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جو ہے وہ قبول فرمائے، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ صاحب سے آج آغاز کریں گے، مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، عقیدہ توحید اگر دیکھیں، مسلمان کا بظاہر اگر دیکھیں بچہ واقف ہے، اور اسلامیات کی تعلیم جب سے شروع ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ میں یہ کہوں اس سے بھی پیچھے چلیں، جب سے والدین اپنے بچے کو کلمہ طیبہ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اصل تو اس کا پرچار تبھی سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ زندگیاں بیت گئیں، دہائیاں بیت گئیں، میں کہوں گا صدیاں بیت گئیں، لیکن پھر بھی اس کے حوالے سے اگر دیکھیں شکوک و شبہات کہیں نہ کہیں ہمارے عقائد میں باقی ہیں۔ آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے تو اس کے حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ عقیدہ توحید اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے، انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور ان کو جو سب سے پہلے نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی امتوں کو بات کرنے کا کہا، وہ عقیدہ توحید سے ہی آغاز کرنے کا کہا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے پیغمبر اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا، سب سے پہلے دعوت دی توحید کی اپنی امت کو، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحیح حدیث میں ہے 10 صدیاں گزر گئی تھیں، اللہ کی عبادت میں کسی شرک کا تصور اور نام و نشان موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا تو اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شرک کی تردید کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی دعوت اپنی اپنی امت کے سامنے جو پیش کی وہ عقیدہ توحید کی ہی تھی۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی 6000 سے اوپر آیات ہیں، ایک آیت اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے اتاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط اور محکم بیان کیا گیا ہے، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے حکیم اور خبر رکھنے والے رب العالمین کی طرف سے۔ وہ ایک آیت کیا تفصیل لے کر آئی، اگلی آیت میں اللہ نے کہا اللہ تعبدوا
الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں نہ کرو۔ یہ ایک آیت یہ پیغام لے کر آئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت صراحتاً یا کنایتاً کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا عقیدہ توحید کی دعوت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم عقیدہ ہے۔ اور پھر بندہ یہ بات ذہن میں رکھے نا، اگر کسی انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے عقیدے میں ایک ذرہ کے برابر شرک آ گیا ہے، تو اس کی زندگی کی ساری محنت، وہ نوح علیہ السلام کی عمر پا کر عبادت کرے اللہ کی، اور اس کے عقیدے میں ہو شرک، اتنی عبادت کا ایک ذرہ کے کروڑویں حصے کے برابر اس کو صلہ اللہ کے ہاں نہیں ملنا، کیونکہ اس کا سب کچھ برباد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 18 نبیوں کا نام لے کر کہا سورہ الانعام میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر عقیدہ توحید میں خلل ان انبیاء کے عقیدے میں بھی آ جاتا، ان کے عقیدے میں بھی شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہو جاتی، تو جتنے ان نبیوں نے عمل کیے تھے اللہ سب کے سب ضائع کر دیتا۔ اچھا یہ تو انبیاء ہیں نا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سورہ زمر میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سوچنے والی بات ہے امت کے لیے، اللہ کے جلیل القدر بندے، پیغمبر، نبی اور رسول، اور سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء، ان کے عقیدے میں شرک کی معمولی سی ملاوٹ ہو جائے، ان کے سارے اعمال برباد، ہم کس بات کی مولی؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے عقیدے میں شرک آئے گا، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے دوسرے نیک اعمال وہ اللہ کے یہاں کیسے قبول ہو جائیں گے؟ تو نقطۂ توحید سمجھ تو آ سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ تو اقبال بھی اب دیکھیں نا کہ قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ گئے ہیں، اور قرآن مجید کا جیسے آپ نے حوالہ دیا، یہ تو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک لوگ اس میں کلیئر کٹ اپنا عقیدہ نہیں بنا سکے، یا کانسیپٹ ابھی بھی کہیں نہ کہیں متزلزل ہے، اور ہر جماعت کے مطابق عقیدہ توحید میں کچھ نہ کچھ آمیزش ہے، کچھ کمی ہے، کچھ بڑھوتری ہے، دونوں میں، یعنی کسی بھی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر ہی کامن ٹرمز پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا زیادہ اہم یہ عقیدہ توحید تھا نا، امت مسلمہ نے من حیث الامت اس کو اتنا غیر اہم سمجھا ہوا ہے۔ اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو اہمیت عقیدہ توحید کو ملنی چاہیے تھی، جو دینی چاہیے تھی، پوری امت نے من حیث الامت اس کو یہ اہمیت دی ہی نہیں۔ قرآن مجید سے عقیدہ توحید سمجھ آنا تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھ آنا تھا۔ ہماری عوام کی اکثریت وہ نہ ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا سمجھ کر وقت ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھنے کا ان کے پاس فرصت ہے اور نہ وقت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ کسی خطبے میں آ کر کتاب و سنت سے عقیدہ توحید کو سن سکیں، یہ بھی ٹائم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کیسے سمجھ؟ اصل وجہ دین سے دوری ہے، اہمیت نہیں دی نا، اہمیت نہیں دی۔ اور آج توحید کا نام ہر مسلمان لیتا ہے، شرک کو ظلم عظیم ہر بندہ ہی کہتا ہے، لیکن اس کا فہم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتا ہے، وہ بارڈر لائن کیا ہے وہ دونوں کے درمیان میں، جو کیا چیز ہے جو ان دونوں کو علیحدہ کر رہی ہے، اسی چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ بس میں وہ تھوڑا سا اندازہ بتانا چاہتا ہوں، اگر لوگ غور کریں گے تو فائدہ بڑا ہوگا ان کو انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات شامل کر لیں کہ ممبر و محراب سے بھی تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے نا، کہ ایک حضرت صاحب اپنے ممبر سے یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ میری جان یہ آپ خود نہیں پڑھ سکتے، علماء کے بغیر نہیں اسے سمجھ سکتے، جس طرح ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھنے کے لیے کسی ماہر کی طرف رجوع کرے گا، اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ممبر و محراب بھی اس حوالے سے بعض طبقے جو ہیں وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو۔
بعض طبقے کیا ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر یہی ہے کہ شاید میرے سے بڑا کوئی عالم دین نہیں، میرے سے زیادہ کوئی نالجبل شخصیت نہیں، اور میرے سے زیادہ علم و حکمت والا نہیں. اور دوسری بات، ہم نے بھی تو اپنے آپ کو اتنا قید کر لیا ہے نا کہ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میرے فرقے یا مذہب کے مطابق جو اس کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی ہے وہی درست ہے، باقی کا جو ہے وہ غلط ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان یہ کامن ٹرمز تھی، اس کے اوپر اکٹھے ہو کر اور ترجمہ اور تفسیر ایسی بھی ہو سکتی تھی جس پہ سب کا اکتفا ہو سکتا تھا، لیکن اب تک نہیں کر سکے. تو مفتی صاحب کی بات جہاں سے کنٹینیو ہو رہی تھی اس کے بعد میں انشاءاللہ مولانا صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا. جی میں کہہ رہا تھا کہ عقیدہ توحید 4 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق میں کوئی مخلوقات میں سے کوئی ہستی اور کوئی چیز شریک نہیں. جب ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیں گے تو عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا. بالکل. جب ہم اللہ کی صفات میں اس کی مخلوقات میں کسی کو شریک بنا لیں گے تو تب بھی عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا. جب اللہ کے اختیارات میں ہم کسی کو شریک کریں گے تو وہ معبود بن جائے گا ایک قسم کا. جس کو اللہ کی ذات میں شریک کریں گے نا وہ معبود ہو جائے گا، اس کی عبادت ہو جائے گی، تو عقیدہ توحید تو ختم ہو جائے گا. بس ہم نے اللہ کی ذات میں بھی شریک کیا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ لا علمی کی نتیجے میں ہے، لا علمی کی وجہ سے. اللہ کی صفات میں بھی اس کی مخلوقات کو شریک کیا ہوا ہے، اور اللہ کے اختیارات میں بھی شریک کر کے بیٹھے، اللہ کے حقوق میں بھی بے شمار شریک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حالانکہ خود ہم شریک کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی بھی نہیں کہ ہم شریک کر رہے ہیں. مسلمان بالکل ایسے ہی ہے، یعنی جانتے ہوئے بھی انسان جو ہے اس وقت انجان بنے ہوئے. اچھا مولانا صاحب، بنیاد تو جہالت ہوئی نا. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ وحدت الشہود جو ہے یہ کیا بیسیکلی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، دوسری طرف تیسری بات یہ بھی آتی ہے کہ پہاڑوں میں اللہ، ہواؤں میں اللہ، دریاؤں کو چلانے والے اللہ، اور یہ جب یہ چیزیں آتی ہیں اس سے بھی مسلمان جو ہے وہ کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش استوا پر ہے. اب اس میں یہ کون سا اسکول آف تھاٹ جو ہے جس کی بات مانی جائے؟ دیکھیں یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ مستوی ہے، یہی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے تو عرش پہ مستوی ہیں، اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ ممنوع ہے. تو یہ کلیئر کٹ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پہ مستوی ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے میں سمجھتا ہوں وحدت الوجود کا، یہ تو ہندوازم سے لیا گیا عقیدہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے. ہر چیز میں اللہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ رب العزت جو ہے وہ موجود ہے. جی مفتی صاحب، اس میں یہ بتائیے گا عقیدہ وحدت الشہود اور وجود دونوں میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے وجود ہیں نا دنیا میں وہ صرف اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی وجود دنیا میں اور ہے ہی نہیں. پہاڑوں میں اللہ، ہواؤں میں پہاڑوں میں اللہ نہیں، یعنی پہاڑ بھی اللہ ہے. یعنی ان کے مطابق تو یہی آ گیا نا عقیدہ وحدت الوجود کے مطابق. وجود کے مطلب پہاڑ بھی اللہ ہے، اور درخت بھی اللہ ہے، بندہ بھی اللہ ہے، صحیح، عورت بھی اللہ ہے، گائے بھی اللہ ہے، بھینس بھی اللہ ہے، بکری بھی اللہ ہے، اونٹ بھی اللہ ہے. جو وجود ہے نا دنیا میں کسی چیز کا وجود ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے. ہر شے وحدت الوجود کا مطلب ہے جتنے وجود ہیں کائنات میں وہ سب ایک ہے اور اس کا نام ہے اللہ. صحیح. اور عقیدہ وحدت الشہود، عقیدہ وحدت الشہود کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ نہیں ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود میں کچھ لوگوں نے ترمیم کر کے یہ عقیدہ بنایا ہے. یعنی یہ 18ویں ترمیم کی گئی آئین میں 1973 کے، یہ بھی ترمیم ہے. یہ بھی ترمیم کی گئی ہے. وحدت الوجود وہ ہر وجود کو اللہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں فما فی الوجود الا اللہ، وجود میں اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں. جو وجود نظر آتا ہے وہ اللہ کا ہی وجود ہے.
وہ اللہ ہی ہے. اور وحدت الشہود تو میں وحدت الشہود کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ ہر چیز کے اندر اترا ہے. اس کو حلول بھی کہتے ہیں اور وحدت الشہود بھی کہتے ہیں. ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے. بندے کے اندر بھی اللہ ہے, درختوں کے اندر بھی اللہ ہے, پہاڑوں کے اندر بھی اللہ ہے, دریاؤں کے اندر بھی اللہ ہے, ہر چیز کے اندر اللہ آ چکا ہے. تو اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں. اس کو حلول بھی, حلول کا عقیدہ بھی اس کا نام ہے اور وحدت الشہود کا بھی اس کا نام ہے. یہ پہلے عقیدے میں ترمیم کر کے کچھ بنایا گیا ہے لیکن کوئی زیادہ فرق اس اور اس میں نہیں پڑتا. معاشرتی سطح پہ مولانا صاحب عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہو رہے تھے, اور اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور ایسے ہی امت مسلمہ فرقوں در فرقوں میں تقسیم رہتی ہے تو اس کے مستقبل میں آپ کیا ہمارے معاشرے پہ اثرات دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ عقیدہ توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے معاشرے کی جتنے بھی معاشرے کے جرائم ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے معاشرے کے استحکام کے لیے اسے ہی بنیاد بنایا ہے. اور یہ بھی اگر قرآن حکیم کا مطالعہ, اس میں جرائم کا خاتمہ کیسے ہوگا عقیدہ توحید کے ذریعے؟ کہ دیکھیں ہر نبی جس بھی امت کی طرف پیغمبر آیا ہے, ہر نبی کی امت کے جرائم مختلف ہیں لیکن ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز وہ لا الہ الا اللہ سے کیا ہے. جب انسان کا یہ تصور پختہ ہو جائے گا کہ میرا ایک معبود برحق ہے اور وہ میری نگرانی کرنے والا ہے, میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, ایک دن آنا ہے کہ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو پھر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگی. اور اس طرح کے واقعات حدیث میں بھی موجود ہیں. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب وہ مکہ معظمہ میں آئے تو ایک عورت نے آواز لگائی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ قد حال بینی و بینک السلام, کہ آج میرے اور تیرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے. حالانکہ کوئی لمبا چوڑا ابھی انہوں نے درس نہیں لیا تھا لیکن اس عقیدے کی وجہ سے اپنی اس عادت سے جو ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی وہ باز آ گئے. اسی طرح صحابہ کرام کی پہلی زندگیاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اپنے قبیلے کے چور اور ڈاکو قبیلے کے سردار ہیں لیکن جو ہی اسلام قبول کرتے ہیں وہ لوگوں کے مال کے محافظ بن جاتے ہیں. اسی طرح کسی میں اگر یہ بات بڑھاتے ہوئے آگے میں کہتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے ساتھ جرائم کا یہ تعلق ہے کہ جب بندے کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا, اللہ کی صفات کی سمجھ آ جاتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے جس طرح چلنے کا حق ہے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کسی زمین کے کسی خطے میں کسی جگہ پر اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتا. بے شک ایسے ہی ہے. تو جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ سمیع ہے اور اس کی سمیع کائنات کے ایک ایک ذرے پر محیط ہے اور کوئی چیز اس کی سما سے باہر نہیں ہے, تو وہ اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالتا جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جس سے رب ناراض ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اپنے کانوں سے ایسی کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ وہ رب العالمین جو ہے نا وہ اس کی سما ہر چیز پر سمیع بصیر ہے, ہر چیز پر حاوی ہے, تو وہ اس کی پکڑ آ جائے گی, وہ ناراض ہو جائے گا. اچھا مولانا صاحب آپ سے آگے بات بڑھاتے ہیں کہ اس میں یہ بتائیے توحید کے حوالے سے ہم نے جیسے انسانی زندگی پر اثرات دیکھے, اس کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی. توحید کے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں عقلی دلائل کیا ہیں توحید کے حوالے سے, ان پہ ذرا روشنی ڈالیے. سب سے پہلی بات کہ توحید کے عقیدے کی سچائی کے لیے یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کائنات کا نظام صدیوں پہ محیط ہے. انبیاء کرام آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن سب کی بنیادی دعوت ایک ہے. حالانکہ بعد مکانی بھی ہے, بعد زمانی بھی ہے, لیکن دعوت ایک ہے. یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر آنے والا پیغمبر اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر, ہر ایک کی دعوت ایک ہی, تمام انبیاء کرام ایک ہی دعوت دے رہے ہیں. وہ کسی غلط بات پہ متفق نہیں ہو سکتے. ارادتاً بھی اتنی کثیر تعداد جو ہے وہ غلطی پہ متفق نہیں ہو سکتی. یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ سچائی کی دعوت ہے
اور اسی طرح قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ کلام کرنے والے کا کلام ہے جو سب سے بڑھ کر توحید کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، عقیدہ توحید پہ عقلی طور پہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز کھانا ہے، ہماری عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ بغیر پکانے والے کے کھانا نہیں پکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے بھی نہیں بن سکتی۔ ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہو اس کے لیے باقاعدہ پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور پلاننگ کرنے والا پیچھے موجود ہوتا ہے۔ پلاننگ کرنے والے کے بغیر، نقشہ بنانے والے کے بغیر اس کا نقشہ نہیں بنتا۔ تو یہ سارے دلائل، یہ لیل و نہار کا آنا جانا، اور اسی طرح درخت، جنات اور دیگر مخلوقات، پرند چرند، یہ سارے اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک ذات ہے جو ان کو بنانے والی ہے، ان پہ کنٹرول کرنے والی ہے، ان کی مالک ہے، اور ان کے رزق کا بندوبست کرنے والی ہے۔ یہ سارے عقلی دلائل ہیں۔ وہ میں نے نا جی ایک جگہ پہ پڑھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق، ان سے چند داہری ان کے پاس آئے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کائنات میں اللہ ہے، اللہ نے بنائی ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، تو آپ ہمیں کوئی دلیل دیں۔ اب ان کو دلیل نہ تو قرآن کی چاہیے تھی، نہ حدیث کی چاہیے تھی، ان کو تو عقلی دلیل چاہیے تھی۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھہرو، میرے سامنے ایک مسئلہ ہے، میں وہ اس پر سوچ رہا ہوں، تو پھر ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کی دلیل کا جواب۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ سوچ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھے یہ کسی نے کہا ہے کہ ایک کشتی ہے بہت بڑی، وہ سمندر کے اندر چل رہی ہے، اس کے اوپر لوگ سوار ہیں، وہ اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ملا کوئی نہیں ہے اس کشتی کا، وہ خود ہی چل رہی ہے، خود ہی ہر جگہ پر جا کے رکتی ہے، سواریاں اترتی بھی ہیں، چڑھتی بھی ہیں، پھر چل پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھ نہیں مجھے آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کا ملا بھی نہیں ہے، رکتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، اور لے کے جا رہی ہے، اور صحیح سلامت چل رہی ہے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ یہ کیوں پریشان ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ایک کشتی جو چھوٹی سی مخلوق ہے یہ خود بخود نہیں چل سکتی، تو ساری کائنات کا نظام یہ کیسے چل سکتا ہے خود بخود؟ اچھا، اسی طرح کن مذاہب کے اندر جو ہے وہ عقیدہ توحید موجود ہے اسلام کے علاوہ؟ جو آسمانی مذاہب ہیں نا جی، ساری آسمانی کتابیں، ان میں تو اللہ نے توحید اتاری تھی۔ تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، زبور میں بھی تھی، صحف ابراہیم، موسیٰ، ساری آسمانی کتابوں میں تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو اور ساری کی ساری کتابوں کو اس کے نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا جائے۔ تو ان کے اندر تو موجود تھی جو آسمانی کتابیں ہیں، وہ توحید سب سے بڑا ان کا محور، سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑی بنیاد اللہ کی آسمانی کتابوں کی وہ توحید ہی ہوتی ہے، توحید ہی تھی۔ باقی جو غیر آسمانی مذاہب ہیں دنیا میں بے شمار، اچھا یہ جو آسمانی مذاہب تھے پہلے، ان کے اندر تو تحریف ہو گئی، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا، ان کو ان کی حفاظت دی گئی تھی، انہوں نے حفاظت نہیں کی بلکہ اس کے اندر تحریف کر ڈالی۔ اور آج کل جو کتابیں موجود ہیں کتاب مقدس کے نام سے، تورات انجیل کے نام سے، یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، ان کا آسمانی کتابیں ہونے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے موجودہ کتابوں کا، مگر ان کتابوں میں آج بھی توحید کی دعوت موجود ہے۔ بے شک ان کے پادریوں نے لکھی ہیں، تحریف شدہ ہیں، یہ آسمانی کتابوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، نام صرف نام کا تعلق ہے، لیکن توحید آج بھی ان کے اندر موجود ہے، ان کے شرک کے باوجود توحید کی دعوت آج بھی ان میں موجود ہے۔ اسی طرح سکھ مذہب ہے، یہ بر صغیر میں ہندوستان کے اندر بہت زیادہ سکھ موجود ہے، تو سکھ مذہب کے اندر بھی توحید موجود ہے، وہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صاحب وہ اعلان کرتے ہیں، ان کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اور کفر کے بے شمار رستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ توحید انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے جو آسمانی توحید سے میل نہیں کھاتی، مناسبت نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی باتوں کو لیتے ہوئے آج جس کام کی، جس دعوت کی میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے وقت کی، ہم کسی غیر مسلم کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں کہ تم عقیدہ توحید کی طرف آؤ
اور اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور مسلمانوں میں وہ کیا خصائص آپ دکھا کر اس کو عقیدہ توحید کی طرف رغبت دلوائیں گے؟ کسی بھی غیر مسلم کو جب دعوت دینی ہے نا، تو سب سے پہلے تو اس کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. عقیدہ آخرت سمجھانا پڑے گا. عقیدہ آخرت سمجھانا پڑے گا اسے. عقیدہ آخرت سمجھائے بغیر اس کو توحید کی دعوت پیش نہیں کرنا ممکن نہیں ہے، نہ اس کو سمجھ آنی ہے. اس کا آخرت کا آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا ہے. یہ جو باقی توحید ہے نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یہ اس پر زور نہیں ہے ان کتابوں میں. یہ تو عقیدہ آخرت پر جو ہے نا وہ زیادہ زور دیا گیا ہے. تو عقیدہ آخرت پہلے ان کو سمجھائیں گے، ان کو یقین دلائیں گے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور یہ زندگی اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں دی اور اپنی باطل سوچوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی. یہ زندگی ہمیں دی ہے ہمارے مالک کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے. تمہارا مالک بھی اللہ ہے، تم مانتے ہو، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. تو اس کے حکموں کے مطابق زندگی کیسے بسر ہوگی؟ تو وہ اس نے اپنے نبی بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. جب تک وہ نبی موجود تھے دنیا میں، ان کی نبوت چلتی تھی، ان کی اتباع کرنے والے لوگ وہ جنتی اور کامیاب ہونے والے تھے. جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو پچھلی ساری کی ساری نبوتیں اور ساری کی ساری رسالتیں ختم ہو گئیں. اب اگر کسی نے اپنی آخرت کو بچانا ہے، کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ہمیشہ والی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، تو اب ایک ہی رستہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ کی لائی ہوئی دعوت پر لبیک کہے، آپ کے فرمان پر عمل پیرا ہو جائے. تو اس انداز سے ہم اس کو قریب کریں گے، اس انداز سے اس کو دعوت دیں گے. پھر ان کی اپنی کتابوں کے اندر سے جن کو وہ مانتے ہیں، معتبر کتابیں سمجھتے ہیں، دلائل نکالیں گے. کمپیریٹیو ریلیجن جو ہوگا اور جسے تقابل ادیان بولتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ اس کی کتاب سے دلیل پیش نہیں کریں گے، اس کے لیے تو ہماری کتاب تو حجت ہی نہیں ہے. پہلی چیز یہی ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجن پر کام کرنا ہوگا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا تمام جتنے بھی ہمارے مذاہب ہیں، جب تک آپ کو تھوڑی بہت ان سے نو ہاؤ نہیں ہوگی، قریب کرنے کے لیے پہلے تو اس کے مذہب سے گفتگو کا آغاز کرنا ہوگا. صحیح بات ہے. تو اسی طرح مذاہب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ہندو مذہب وہ ہے جس کے بارے میں کہ وہ ہر چیز کو ہی معبود مانے بیٹھے ہیں. 33 کروڑ معبودوں کا ان کے ہاں تصور، لیکن اس کے باوجود ان میں بھی کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام وہ صرف ایک ہی چلانے والا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. یہ ان کی کتاب بھگوت گیتا میں یہ بات موجود ہے کہ ان میں بھی یہ فطرت کی آواز خال خال موجود ہے، کیونکہ توحید ایک فطرت کی آواز ہے، اور ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اس کی اصل کی جھلک موجود ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں میں بھی موجود ہے. صحیح. شیخ صاحب، توحید ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ کس بات کی متقاضی ہے جو بطور مسلمان، بطور انسان ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ سب سے پہلا تقاضا توحید کا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنی حد تک اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ بنائیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اللہ ہی کی دی ہوئی یہ طاقت سے، اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ فلاں ہستی فلاں چیز کے دے رہی ہے، یا فلاں چیز آپ کو عطا کر رہی ہے، یا اللہ کے ولی جو ہیں وہ عطا کر رہے ہیں. یہ بھی تو دوسرا اسکول آف تھاٹ آتا ہے. اس کو کیا کیسے رد کر سکتے ہیں بالکل آتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے، یہ تو سارے ماشاءاللہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، ان کے لیے ہمیں ایک آیت پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ سورہ یونس کی 107 نمبر آیت ہے. فرمایا رب العالمین نے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچا دے تو پوری کائنات میں، آسمانوں زمینوں میں اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں.
بے شک ایسے اچھا، اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے ارادے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی اور بندے جو ہے نا کسی بندے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. اللہ کا ارادہ ہو تو تکلیف، کسی کو نقصان، مصیبت، مشکل وہ مبتلا ہوتا ہے. اور دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اس مشکل کو دور کرنے والا، مصیبت کو ختم کرنے والا وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب اللہ ہے. العزت. اگر اللہ نے کسی کو اپنے سوا مشکل کشائی، حاجت روائی کے اختیارات دیے ہوتے تو رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے اختیارات اللہ نے دیے ہی نہیں. پھر اللہ نے صاف صاف کہہ دیا. یہ سورہ فاطر کی 13 اور 14 نمبر آیت ہے، بڑی کمال کی آیتیں ہیں. بندہ غور کرے تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو اللہ کے سوا، جو جو بھی ہستیاں جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکیں گے. ولو سمعوا، اگر چند منٹ کے لیے بے فرض مان لیں کہ وہ سنتے ہیں، اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ کبھی بھی تمہاری پکار کو قبول کر کے تمہاری مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے نہیں پہنچیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے وہ. اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں اور وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری مدد کو پہنچتا ہے، اس کو ہمارے حالات کا علم ہے، یہ شرک ہے. اور اس کو میں نے شرک نہیں کہا، رب العالمین نے شرک کہا ہے اس کو. بے شک جی. اچھا، اس میں مولانا صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید موجودہ دور میں ناپید ہو رہا ہے؟ نہیں، عقیدہ توحید موجودہ دور میں ناپید تو نہیں ہے. الحمدللہ توحید کو ماننے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس میں یہ تھوڑی سی اپنے پاکستان کے حوالے سے، بر صغیر کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح محنت ہمارے پہلے بزرگوں نے، پہلے علماء نے کی ہے توحید کے حوالے سے، آج وہ محنت نظر نہیں آتی. اس میں ضرور اب سکم ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو دعوت ہے وہ ہماری مساجد تک، ہمارے ممبر و محراب تک محدود ہو گئی ہے. وگرنہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے بزرگ ٹانگوں کے اوپر سپیکر لگا لیتے اور کریا کریا بستی بستی جا کر توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، سائیکل پہ لگا لیتے. اس طرح ایک بستی سے دوسری بستی میں جا کے واعظ و نصیحت کرتے. آج وہ جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات تبدیل ہو چکی. حقیقت یہ ہے کہ سوال آپ کا درست ہے، بعید نہیں ہے. یہ وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عقیدہ توحید ہمارے معاشرے سے ناپید ہو جائے گا. عقیدہ توحید کے حامل لوگ وہ بھی شرک کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. بے شک ایسے ہی. اگر ہم حلال و حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور انسان کو دے دیں گے نا تو ہم اس کو معبود بنا لیں گے اور اس کو اختیار دینا ہی اس کی عبادت کرنا بن جائے گا. اور جب ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں گے تو شرک تو ہو گیا، توحید تو ختم ہو گئی. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز واضح طور پر حرام ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. سود، اس کی حرمت میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، کوئی شک شبہ نہیں کہ سود حرام ہے. ہمارے بعض علماء موجود ہیں جنہوں نے سود کو ہفتہ والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے ہیلے کے تحت حلال کر دیا ہے. صحیح. وہی 100% وہی ہیلا کیا جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے کیا تھا اور انہوں نے اس کو حلال کر دیا. جیسے قسطوں کا کاروبار ہے. قسطوں کا کاروبار بھی ہے اور یہ اسلامی بینک بھی ہیں. اسلامی بینکاری جو لگائی گئی ہے، یہ اسلامی بینکاری جو لگائی کوڑ کر ہی شکل بدلی گئی. بالکل، یہ 100% بغیر کسی شک شبے کے یہ وہ بنی اسرائیل کے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے ہیلے کے تحت اس کو اسلامی بنایا گیا ہے. ورنہ بینک ہو اور اسلامی ہو یہ ممکن نہیں ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اب ہمارے عوام الناس نے کیا کیا؟
सैकड़ों नहीं लाखों माशाल्लाह तौहीद के अकीदे के हामिल जिनके आबा व अजदाद तौहीद पर गुजर गए, वो भी इसको समझते हैं कि ये कारोबार जो इस्लामी बैंक कर रहे हैं ना, ये हलाल कारोबार कर रहे हैं। वो जो गाड़ी जबकि आप उन्होंने लेते हिला हैं किया वो हुआ है। आप उसका किराया अदा करते हैं, वो ये वो दलाइल पेश उन्होंने करते हैं। उन्होंने जो है ना वो सूद का नाम किराया रख दिया। पहले वो इंटरेस्ट होता था, अब वो रेंट बन गया। वो इंटरेस्ट हराम था और रेंट के नाम से वही इंटरेस्ट हलाल हो गया। शक्ल बदली गई, अल्फाज का हेर फेर और कुछ भी नहीं। हेर-फेर है। अच्छा मुफ्ती अच्छा साहब अब देखें कितने लोग हैं जिन्होंने ये इस चीज को हलाल समझ लिया, जबकि अल्लाह ने तो इसको हराम किया हुआ है। अब जिन्होंने हलाल समझ लिया, इसके हलाल करने वाले हीले के तौर पर हलाल करने वालों को उन्होंने माबूद बनाया कि नहीं बनाया? वो इबादत इनकी हलाल करने वालों की कर रहे हैं या अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? वो इबादत तो इनकी हो रही है और उनको पता भी नहीं कि हम इनकी इबादत कर रहे हैं। इसी तरह मुफ्ती साहब जी तरजीहात के हवाले से बात कर रहे थे कि अभी कुछ पुराने इश्तिहारात अपनी जमात के मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के नज़र से गुजरे, तो उसमें पहले सबसे जो मरकज़ी मजमून होता था वो अकीदा तौहीद होता था। अब अरसा हो चुका है, ऐसा नज़र नहीं आता। तो ये मिन हैसुल जमात हमसे सुस्ती हो रही नहीं, है। आप दोनों शख्सियात हाँ जी। मौजूद हैं। इस हवाले से देखिए, करोड़ों फर्जंदान इस्लाम होने के बावजूद क्या वजह है कि मुख्तलिफ जमातों के अंदर अकीदा तौहीद सेमिनार करवाने पड़ते हैं, फिर शिकवा जवाब शिकवा, एक फ़िरका अपने लिहाज से उसका प्रचार करता है, दूसरा उसको जवाब शिकवा दिया करता था। खैर स्पीकर बंद होने से काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले कुछ अरसा पहले इसका बहुत ज़ोर शोर था और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में ये करना पड़ता। हालांकि बतौर मुसलमान आपको इसके सेमिनार्स की बार बार ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम ना सिर्फ बाय बर्थ मुसलमान हैं बल्कि नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात जो हैं वो पेश आई कि ये हमें सेमिनार्स की तरफ जाना पड़ा? असल में ना जी डॉक्टर साहब, जब से हमारे मुआशरे में मुसलमानों में ये तकलीद का सिलसिला शुरू हुआ ना, उस वक़्त से ये इंतशार और इफ्तिराक मुसलमानों के अंदर जगह कर गया। हर फ़िरके ने एक शख्सियत को अपने सामने रखा और कहा कि बस वही ठीक है, जो ये कहेगा मैंने उसी को मानना है। कुरान उसके खिलाफ आ जाए, हदीस उसके खिलाफ आ जाए, उसकी तावील तो कर देंगे, उसको मनसूख तो करार दे देंगे, लेकिन उसको माना नहीं जा सकता। और वाक़यातन लोगों ने इस हद तक अल्फाज भी इस्तेमाल किए, बोले और लिखे भी। एक मिसाल मैं देता हूँ। एक बहुत बड़ी शख्सियत है बर्रे सगीर पाको हिंद की, उन्होंने लिखा है अपनी एक किताब में कि हक और इंसाफ इस मसले में वही है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लेकिन चूंकि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, हम हक इंसाफ को नहीं मानेंगे, हम पर ये इनकी तकलीद वाजिब है। सही। यानी अब जब हमने ये खड़ा कर लिया कि एक शख्सियत है, उसके पीछे ही चलना है, उसकी हर बात को मानना है, उसकी हर बात को के लिए उसूल बनाकर उसको सही करना है और जो कुछ उसके खिलाफ आएगा उसको रद्द करना है, तो फिर यही नतीजा निकलना है जो आप बयान कर रहे हैं। इसमें यकीनन इस हवाले से अकीदा तौहीद के हवाले से बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हमारे पैनलिस्ट ने की। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। यकीनन इकबाल का ये शेर हमें याद रखने की जो है वो ज़रूरत भी है, मौजूदा वक्त की भी। नुक्ता तौहीद समझ तो आ सकता है, लेकिन तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।